کیونکہ بابر صاحب ول بھی وہاں پہ موجود ہے، لگ بھی رہا ہے کہ کچھ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، شاید سوسائٹی بیدار بھی ہو رہی ہے، لیکن جتنے بھی کیسز سامنے آئے اکاؤنٹیبلٹی کی تو ہم بات کرتے ہیں، سیاستدانوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، بیوروکریٹس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو آفیشلز انوالو رہے ہیں مسنگ پرسنز کیس میں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اب جو کمیشن بنا ہے، جب قانون بنے گا اس بارے میں تو پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا اس بارے میں سوچا جائے گا کہ صاحب آئین پاکستان تو بڑا کلیئر ہے، اس میں اگر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کو ہم لوگوں نے ایڈریس نہیں کرنا بحیثیت سوسائٹی، بحیثیت معاشرہ؟ بالکل ایڈریس کرنا ہے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مسنگ پرسنس ہی کا کیس نہیں ہے، دیر آر سو مینی ادر ایشوز. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں دے میں ناٹ بی پرفیکٹ، دے میں ناٹ بی سفیشینٹ، دے آر ناٹ انف. لیکن یہ کہنا کہ کوئی اقدام کیا ہی نہیں گیا، یہ کہنا کہ احساس ہی نہیں ہے، یہ میرا بالکل احساس تو بابر صاحب شاید پیپلز پارٹی حکومت کو پہلے بھی تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو جب باحیات تھیں تو ایک ذوالفقار علی خان کمیشن بھی بنا تھا انٹیلیجنس ایجنسیز کی ریفارم پہ، اس کی ریکمنڈیشن بھی آئی تھی لیکن وہ بھی سرد خانے میں ڈال دیا گیا. تو کیا اس کمیشن کی ریکمنڈیشنز کا بھی یہی حال تو نہیں ہوگا؟ آئی ہوپ ناٹ. وہ جو ایئر چیف مارشل ذوالفقار علی خان کی جو رپورٹ تھی وہ تھی اباؤٹ دی ٹوٹل ورکنگ آف آل دی انٹیلیجنس ایجنسیز، کہ ان کو کیسے مربوط کیا جائے، ان کا کام کیسے ہو. وہ ایک بالکل علیحدہ نوعیت کی تھی، ریسٹرکچرنگ آپ کہہ سکتے ہیں آف دی انٹیلیجنس آپریٹس. اور یہ ریسٹرکچرنگ آف ویریس ایجنسیز کے بارے میں مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں اس پر غور و خوض کیا جاتا رہا ہے. وہ ایک کانفیڈینشیل رپورٹ تھی، میں نے وہ رپورٹ نہیں دیکھی، لیکن میں اس کی جو بات کر رہا ہوں دیٹ از آن دا بیسس آف دا میڈیا رپورٹ. لیکن ہاں تھی. بابر صاحب وہ رپورٹ ہم پروگرام میں اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات صرف انٹیلیجنس بیورو کے پاس ہونے چاہیے تھے. بہرحال وہ ہم پروگرام میں دکھائیں گے. ایک اور سوال یہاں پہ بابر صاحب اٹھتا ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہان یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ وہ پولیٹیکل افیئرز میں میڈلنگ کرتے رہے ہیں، ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال کرتے رہے ہیں. کیا آپ کی حکومت نے اس طرح کے کوئی اقدامات لیے ہیں کہ اب یہ چیزیں ممکن نہ ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل ایولیوشن ہو رہی ہے اب، اور خاص کر وہ جو پرانا والا کیس سپریم کورٹ میں بھی ہے، موجود ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے کہ الیکشنز مینیپولیٹڈ ہوں. دیکھیں انٹیلیجنس کے اداروں نے جب بھی ایسا کیا ہے تو کیسے کیا ہے؟ دے مینیپولیٹڈ دا الیکٹورل پروسیس. ان عناصر کو جو یہ کرتے تھے ان کا ہاتھ ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کا ہاتھ ہم ایسے روک سکتے ہیں، ایک طریقہ وہ جو بڑا یعنی اسٹرانگ ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن پروسیس، الیکشن ریفارمز ایسے کریں کہ وہ نہ ہو سکے. مثلا ابھی 10 دن ہوئے نادرا نے سائنٹیفک جو رپورٹ پبلش کی کہ 37 ملین ووٹرز اس ملک میں بوگس تھے، جنہوں نے باقاعدہ انتخابات میں ووٹ دیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتخابات کی جو بنیاد تھی اب تک جو ملک میں ہوتے رہے، انتخابات کی بنیاد وہ کتنی مشکوک ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اس ایشو کو ایڈریس کریں، ووٹرز لسٹ کو، اور ہاؤ ٹو کاسٹ یور ووٹ، اگر یہ آپ ایڈریس کریں تو پھر کوئی خواہ کیسے ہی ایجنسی کیوں نہ ہو، کتنی ہی پاورفل کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی مینیپولیٹ کرنا چاہے اس کو مینیپولیشن آسان نہیں ہوگی. بابر صاحب سسٹم میں ان بلڈ گارنٹیز کون سی ہیں کہ کل کو کوئی حمید گل کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ ہاں میں نے آئی جی آئی بنائی تھی اور میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، کوئی اسد دورانی کہے کہ ہاں میں نے پیسے دیے تھے، اور وہ پوری لسٹ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہوں لیکن اس پہ کوئی ایکشن سپریم کورٹ کی طرف سے بھی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ سسٹم کے اندر بلٹ ان میکینزم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کے اندر بلٹ ان میکینزم اس وقت آ سکتا ہے جب آپ خود سسٹم کو ایسا ریسٹرکچر کر دیں. مثلا آپ جب الیکٹورل رولز کو صاف و شفاف بنائیں گے، جب آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین انٹروڈیوس کریں گے کہ یہاں آپ نے تھمب امپریشن سے آپ کا ووٹ کاسٹ ہو جائے، جب آپ مسنگ پرسنز کے کیس میں جس طرح رپورٹ نے کہا ہے کہ پارلیمان قانون سازی کرے، جب آپ انسٹیٹیوشنل اور اسٹرکچرل فریم ورک مہیا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دس ان اٹ سیلف ول بی اے گریٹ ڈیٹرنٹ اگینسٹ اینی بڈی مینیپولیٹنگ دا ول آف دا پیپل، and it will be a great deterrence against further tilting the civil security establishment equation to the disadvantage of the civil and parliamentary forces.
बाबर साहब, एक आखिरी सवाल, आपने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स की बात की, उसमें जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म होते हैं उसमें अदलिया भी आती है, पार्लिमान भी आती है। अदलिया का तो हम रिकॉर्ड देख रहे हैं कि असद दुरानी का केस अभी तक वहाँ पे पेंडिंग है, उस पर कोई डिसीजन नहीं आया। मिसिंग पर्सन पे कमीशन बना जिसमें री इन्वेंटिंग द व्हील, जो नाकिदीन है उसके, वो कहते हैं कि वो कोशिश की गई जबकि आईन पाकिस्तान में सारे मैकेनिज़्म मौजूद थे। पार्लियामेंट और जुडिशरी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अकाउंटेबल करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स कोई ले सकती हैं या नहीं, या इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी पहले की तरह आइंदा भी उसी तरह चलती रहे? आप कहते हैं कि क्या पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत इफेक्टिव मेजर्स ले सकती हैं? ज़ाहिर यकीनन ले सकती हैं, न सिर्फ ले सकती हैं बल्कि लेने की, इफेक्टिव मेजर्स लेने की इब्तिदा भी कर दी है। आई एश्योर यू अरशद, इब्तिदा कर दी है। अब ये इब्तिदा जो है, ये चंद इब्तिदाई कदम जो है, ये नाकाफ़ी हो सकते हैं, ये छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ये अक़दामात दूररस नहीं है, ये दुरुस्त नहीं होगा। आप बात बिल्कुल अक़दामात कर सकती है और अक़दामात कर रही है। बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सदारती तर्जुमान फरदुल्लाह बाबर, जो कहे थे कि पार्लियामान इस बारे में लेजिस्लेशन करेगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी कैसे की जाए। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।